بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقید بن عامر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے نکلے۔ ان کے ہمراہ نہیک بن عاصم بن مالک بن المنتفق بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم رجب کے آخری ایام میں مدینہ منورہ میں پہنچے۔ ہم نے آپ کے ہمراہ نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے گزشتہ 3 دنوں سے اپنی آواز تمہیں سنانے کے لیے جمع کر رکھی ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس کی قوم نے بھیجا ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمیں بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ اپنی بات اس میں شامل ہو جائے یا کسی ساتھی کی بات شامل ہو جائے یا کوئی گمراہ کرنے والا اپنی بات اس میں شامل کر دے۔ خبردار، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا؟ خبردار، غور سے سن لو، تم اچھی زندگی گزارو گے۔ خبردار، غور سے سن لو، تم اچھی زندگی گزارو گے۔ خبردار۔ سب بیٹھ جاؤ۔ تمام لوگ بیٹھ گئے۔ میں اور میرا ساتھی کھڑے رہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور آنکھیں ہماری جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی حاجت طلب کرنے لگا۔ آپ اس سلسلے میں جلد بازی مت فرمائیے گا، بلکہ تسلی سے جواب ارشاد فرمائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دل چاہتا ہے پوچھو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس غیب کا علم اللہ کے بتائے بغیر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے سر ہلایا۔ آپ جان گئے تھے کہ میں حقیقت حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے رب نے 5 غیبوں کی چابیاں اپنے پاس رکھی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی از خود نہیں جانتا۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ چابیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، موت کا علم، یعنی اللہ ہی جانتا ہے کہ تمہاری موت کب آئے گی، اور اس بات کو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم پر بارش کب برسے گی، وہیں تم مصیبت زدوں اور پریشان حالوں پر رحمت کی برسات نازل فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا دیے اور فرما دیا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہاری آسانیاں اب قریب ہی ہے۔ حضرت لقید فرماتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، اور وہی جانتا ہے کہ تو کل کیا کرے گا، اور تم اس بات کو نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے معین وقت اور معین دن کو جانتا ہے۔ راوی کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں، ہم نے کہا، یا رسول اللہ، ہم بھی وہی کچھ جانتے ہیں جو دوسرے لوگ جانتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو لوگ ہماری تصدیق کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نازیبہ حرکتوں اور مسلسل جنگجوئی اور خاندانی پس منظر کی وجہ سے کوئی بھی ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگ کچھ دیر رہو گے، پھر تمہارے نبی وفات پا جائیں گے، پھر تم کچھ دیر مزید رہو گے، پھر ایک چیخ سنائی دے گی جس کی وجہ سے روئی زمین کا ہر ذی روح مر جائے گا، اور وہ فرشتے جو تمہاری رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر زمین خالی ہو جائے گی، پھر تمہارا رب آسمان کو بھیجے گا، وہ عرش کے نیچے سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ تمہارے رب کی قسم ہے، روئے زمین پر ہر مقتول کی قتل گاہ اور ہر مدفون کی قبر کو کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے سر کی جانب سے اس کو پھاڑا جائے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تم کتنی دیر یہاں رہے ہو؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں گزشتہ کل یہاں آیا ہوں۔ وہ یہی سمجھے گا کہ مجھے یہاں دفن ہوئے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہواؤں کے چلنے سے، بوسیدہ ہونے سے اور درندوں کے کھانے سے ہمارے اعضاء بکھر چکے ہوں گے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جمع فرمائے گا؟ حضور نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اس کی ایک مثال نہ سناؤں؟ زمین کے اوپر غبار چھڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا، وہ تو کبھی بھی زندہ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر بارش نازل فرماتا ہے، اس کے بعد زیادہ دن نہیں گزرتے کہ وہ زمین سے باہر نکل آتے ہیں۔ وہ پینے کی ایک جگہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی قسم، تمہیں پانی سے نکال کر جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جڑی بوٹیوں کے نکالنے سے آسان ہے۔ چنانچہ تم قبروں سے اور اپنی اپنی قتل گاہوں سے نکل آؤ گے،
کبھی تم اس کی جانب دیکھو گے اور کبھی وہ تمہاری جانب دیکھے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو ایک ذات ہے، جبکہ ہم سے پوری ایک زمین بری ہوگی، ہم تو اس کی جانب دیکھیں گے، پر وہ ہماری طرف کیسے دیکھے گا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس کی بھی تمہیں ایک مثال دیتا ہوں۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے، ہم لوگ ان دونوں کو ایک ہی لمحے میں دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دونوں بھی تمہیں دیکھ سکتے ہیں، اور تمہیں ان کے دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم وہ ذات تمہیں دیکھے اور تم اس کو دیکھو، اس ذات کو اس پر زیادہ قدرت ہے بنسبت اس کے کہ چاند اور سورج تمہیں دیکھے اور تم چاند اور سورج کو دیکھو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم اپنے رب سے ملیں گے تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا تم اس کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، تمہارے نامہ اعمال کے صفحات اس کے سامنے کھلے ہوں گے اور کوئی بھی چیز تم اس سے چھپا نہیں سکو گے۔ تمہارا رب اپنے ہاتھ میں ایک چلو پانی لے گا اور تمہاری جانب اس کے چھینٹے مارے گا۔ تمہاری رب کی قسم ہر شخص کے چہرے پر اس کا قطرہ پڑے گا، مومن کا چہرہ بھی اس کے سفید کفن کی مانند ہو جائے گا اور کافر کا چہرہ کوئلہ کی طرح کالا ہو جائے گا۔ پھر تمہارے نبی واپس پلٹیں گے اور تمام نیک لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ لوگ آگ کے ایک پل پر سے گزریں گے اور انگاروں کو لتاڑتے ہوئے ہس ہس کہتے ہوئے گزر جائیں گے۔ پھر تمہارا رب فرمائے گا پھر یہ لوگ رسول کے حوض پر آئیں گے، بہت پیاسے ہوں گے۔ تمہارے رب کی قسم تم میں سے جو بھی اپنا ہاتھ بڑھائے گا اس کے ہاتھ میں پیالہ تما دیا جائے گا، وہ اس کو چلنے کی تھکاوٹ سے، پیشاب اور پاخانے سے پاک کر دے گا۔ سورج اور چاند کو قید کر دیا جائے گا، تم ان میں سے کسی کو بھی دیکھ نہیں پاؤ گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اس دن ہم سورج اور چاند کی روشنی کے بغیر دیکھ کیسے پائیں گے؟ آپ نے فرمایا جیسے تم اس وقت دیکھ رہے ہو ایسے ہی دکھائی دے گا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب زمین ان کو روشن کر دے گی اور پہاڑ اس کے سامنے آ جائیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں گناہوں اور نیکیوں کا بدلہ کیسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر ملے گا اور ایک گناہ کا بدلہ صرف ایک ہی ہوگا یا معاف کر دیا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جنت اور دوزخ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے رب کی قسم جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر 2 دروازوں کے درمیان گھڑ سوار کی 70 سال کی مسافت ہے، اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اس کے بھی ہر 2 دروازوں کے مابین گھڑ سوار کے 70 سال کی مسافت ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جنت کی کون کون سی چیزوں کی اطلاع مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا خالص شہد کی نہریں ہیں، وہاں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں نشہ اور شرمندگی نہیں ہے اور وہ کبھی بھی خراب نہ ہو اور پھل ہے، اور تیرے رب کی قسم تم اس جیسی خیر نہیں جانتے ہو، وہاں پاکیزہ بیویاں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا وہاں پر ہمارے لیے بیویاں بھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نیک مردوں کے لیے وہاں پر نیک بیویاں ہوگی اور تم وہاں ان سے اسی طرح لطف اندوز ہوگے جیسے دنیا میں ہوتے ہو، اور وہ تم سے لطف اندوز ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں پیدائش کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا جنت میں ہمارے درجات کی یہ انتہا ہوگی؟ میں نے پھر کہا یا رسول اللہ میں کس بات پر آپ کی بیعت کروں؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا اس بات پر کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے اور شرک سے بچو گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ میں نے کہا ہم ان میں سے جس کو چاہے حلال سمجھ لے اور بندے کا جرم اس کی اپنی ذات پر ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا تجھے اس کی اجازت ہے، تم اس میں سے جتنا چاہے اپنے لیے حلال سمجھو، تو جرم صرف اپنی ذات تک کر۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور واپس گئے۔ ہم نے فرمایا تمہارے رب کی قسم یہ دونوں آدمی سب سے زیادہ سچے ہیں اور اول اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوف رکھنے والے ہیں۔ حضرت کعب نے کہا فلاں کا بیٹا بنی بکر بن کلاب سے تعلق رکھتا ہے، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا بنی منتفق ہے۔ میں اس کی جانب متوجہ ہوا، میں نے پھر کہا یا رسول اللہ ہم میں سے جو لوگ زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے کیا ان میں سے بھی کوئی شخص اچھا تھا؟ قریش خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بولا تیرا باپ منتفق دوزخی ہے۔ اس نے کہا اس شخص نے تمام لوگوں کی موجودگی میں میرے باپ کے بارے میں جو یہ گفتگو کی اس سے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے والدین کا کیا معاملہ ہو؟
لیکن میں نے سوچا تو اس سے اچھا جملہ میرے ذہن میں آ گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اور آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، تو جس قریشی یا عامری مشرک کی قبر کے پاس جائے تو کہنا مجھے محمد نے تیری جانب اس چیز کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے جو تیرے لیے باعث نقصان ہو، تجھے چہرے اور پیٹ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں ان کے ساتھ کیسا سلوک کروں جبکہ وہ ایسے عمل اپنائے ہوئے ہو جن کے بارے میں ان کا اپنا گمان یہ ہو کہ اصل دین وہی ہے جس پر وہ خود عمل پیرا ہے، اور وہ خود کو نیک اور پارسا سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر 7 امتوں کے بعد ایک نبی بھیجتا ہے، جس نے اپنے نبی کی اطاعت کر لی وہ ہدایت یا فتقان میں سے ہوگا، اور جس نے اپنے نبی کی نافرمانی کی وہ گمراہوں میں سے ہوگا۔